الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں تراویح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 سے لے کر 9 تک، سورۃ الصبا، سورۃ الفاتر، سورہ یاسین اور سورہ صافات جو ہے یہ مکمل طور پر آج تلاوت کی جائے گی۔ احزاب کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہے اور ان کے توسط سے مسلمان خواتین کو جو ہے وہ ہدایات دے رہا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ جو ذی قعدہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اس کے بعد عام مسلمان گھرانوں میں کچھ خوشحالی آ گئی تھی، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بہت سخت طریقے سے گرفت کرے گا اور آپ کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب یہ خواتین کسی نامحرم سے، اجنبی سے گفتگو کریں تو لہجے میں نرمی سے اجتناب کریں، وقار کے ساتھ گھر میں رہیں اور گھر سے اگر باہر نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں، زیب اور زینت جو ہے اس کی نمائش نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور قرآن اور احادیث نبوی کی تعلیمات کو یاد رکھیں۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت اور مومن مرد اور عورت جو مطیع اور فرما بردار ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے مغفرت فرمائے گا ان کی اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب کی طلاق اور پھر حضرت زینب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا تذکرہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور منہ بولا ان کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ ان کی شادی اللہ کے رسول نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب سے کروا دی، مگر ان دونوں میں بن نہیں سکی اور آخر کار ان میں طلاق ہو گئی۔ اس زمانے میں عربوں میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح ہوتی تھی اور اس کی بیوی کی حیثیت اپنے بہو کی طرح کی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس رسم کے اوپر ضرب لگانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ اس پر منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، ایسی باتیں بنائیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ اور منہ بولے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت اس طرح سے نہیں دی ہے کہ وہ نسبی بیٹا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی اگر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، اور یہاں پر بھی ایک بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں 4 خواتین پہلے سے موجود تھیں،
حضرت عائشہ موجود تھیں، حضرت حفصہ موجود تھیں، ام سلمہ موجود تھیں اور حضرت سودا موجود تھیں۔ یہاں پر بھی منافقین نے ایک پروپیگنڈا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ اللہ کے رسول 4 کے بعد 5ویں عورت سے جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ مسلمان مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 سے زائد عورتوں کو بھی اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے پوری ایک لسٹ دی ہے کہ کن کن عورتوں سے اللہ کے رسول کا جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی اصول بیان کیے ہیں، اور پہلا اصول یہ بتایا ہے کہ نبی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور جاؤ تو بہت زیادہ دیر تک جو ہے اس کے یہاں نہیں بیٹھے رہو، اور ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو امت کی ماں قرار دیا ہے کہ یہ امہات المومنین ہیں، تمام مومنین قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی ماں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا نکاح کسی بھی مرد سے جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اہل ایمان تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب نکلا کرو گھر سے تو اپنے اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کرو۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بنائی ہوئی بات سے برات کا اعلان کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ امانت جو ہے وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ امانت جو ہے اختیارات بھی ہو سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا اس آیت پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، سب گھبرا گئے اور انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے یہ امانت کا بار اٹھا لیا۔ انسان تو ظلوماً جہولا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے کہ اس نے اتنی بڑی امانت کا بار اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چونکہ انسان نے یہ امانت کا بار اپنے سر لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشرک مرد و عورت کو اور ہر منافق مرد و عورت کو عذاب دے گا، اور ہر مومن مرد و عورت کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت اس لیے برپا ہوگی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ بہترین اجر دے، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، پرندوں کو مسخر کر دیا، اس کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، جنوں کو اس کے تابع کر دیا جو اس کے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے کہ ہم نے قوم سبا کے پورے ملک کو، پورے علاقے کو گل و گلزار بنا دیا تھا، باغات لگا دیے تھے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کو پکارتے ہو وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نذیر اور بشیر یعنی متنبع کرنے والا اور بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تو اپنے مقررہ وقت پر آ کے رہے گی، نہ اس میں ایک گھڑی بھر تاخیر ہوگی، نہ تقدیم ہوگی،
کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ منکرین ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے، اور جو کمزور لوگ ہوں گے جنہوں نے بلا وجہ بنے ہوئے بڑے لوگوں کی اتباع کی ہوگی، وہ کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے۔ تو بڑے لوگ، اپنے تئیں بنے ہوئے بڑے لوگ، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں زبردستی تو نہیں روکا تھا، تم لوگ تو خود مجرم ہو۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مال اور کثرت اولاد کسی کو رب سے قریب نہیں کرتی، رب سے قریب کرنے والی چیز تو صرف ایک ہے، اور وہ نیک اعمال ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا یہ منکرین حق تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جن یعنی شیطانوں کی اطاعت و بندگی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ ایک ایک دو دو مل جاؤ اور دماغ لڑاؤ کہ اس نبی کے اندر جنون والی کیا بات ہے، یہ تو بس تم لوگوں کو متنبع کر رہا ہے، تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے، اس کا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایسے پیغام رساں فرشتے ہیں جن کے 2-2 3-3 اور 4-4 ہاتھ ہیں۔ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کے لیے وہ دروازے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کے لیے رحمت کے دروازے کو بند کر دے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور شیطان کا سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، بڑا دھوکے باز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گمراہوں کے اعمال جو ہیں وہ شیطان ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور تمہارے جوڑے بنائے، اور ہم نے جو ہے پانی کے 2 ذخیرے بنائے۔ ایک ذخیرہ جو ہے میٹھا ہے جو تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اور دوسرا سخت کڑوا ہے، کھارا ہے، مگر تم دونوں سے گوشت، تازہ ترین گوشت جو ہے وہ حاصل کرتے ہو۔ 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ غنی ہے اور انسان محتاج ہے۔ 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا جو ہے ذکر کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ اور 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منکرین حق جو ہے پہلے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ کوئی اگر ہمیں بتانے والا آ گیا تو ہم راست روئی اختیار کر لیں گے، اور جب رسول ان کے درمیان آ گیا تو اب یہ حق سے فرار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسم قرآن حکیم کی آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کریں، ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے۔ اکثریت لوگوں کی فیصلہ عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، اور ان کی گردنوں میں اللہ نے طوق ڈال دیے ہیں۔ اس طوق سے مراد یہاں ہٹ دھرمی ہیں کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور حق کو پہچان نہیں رہے ہیں۔ 2 رکوع میں 2 رسولوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، اور ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ لوگوں نے، اس بستی کے لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کر دی اور کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم ہمارے لیے فعال بد ہو اور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ بستی کا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے تم رسولوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو صحیح راستے پر ہیں، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کی پیروی کرو۔ تو بستی والوں نے اس آدمی کو شہید کر دیا، اور وہ شہید ہو کر جب اللہ کے حضور پہنچا تو اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس شخص نے کہا کاش میرے قوم کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ کس وجہ سے میری مغفرت ہو گئی ہے۔ 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں کہ بے جان زمین اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ اس کو زندگی دیتا ہے تو اس میں سے ہر طرح کا چارہ پیدا ہوتا ہے جس کو سب کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کھجور اور انگور پیدا کیے، دن اور رات ہماری نشانیاں ہیں، اور چاند کی ہم نے ٹھیک ٹھیک منزلیں مقرر کر لیں، سورج
کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور رات کبھی دن کے اوپر یا دن کبھی رات پر سبقت نہیں لے جا سکتا۔ کشتی پر جب ہم لوگوں کو سوار کرتے ہیں تو چاہتے تو ان کو غرق کر دیتے اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوتا۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے حضور کی طرف چل دیں گے، اور لوگ گھبرا کر کہیں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ جنتی جو ہے مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں اونچی مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ رب رحیم یعنی اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جا رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا مجرموں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ جو کفر دنیا میں تم کرتے تھے اس کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بنو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ کائنات کی حقائق کی یاد دہانی ہے، جس میں روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن سے ہدایت لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صفات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے 3 گروہوں کی قسم کھائی ہے، قطار در قطار صف بنائے ہوئے فرشتے، ڈانٹتے اور پھٹکارنے والے فرشتے، اور کلام نصیحت سنانے والے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو، یہ جو ہمیں نظر آتا ہے پہلا آسمان، اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے، اس کو ہر طرح کے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان منکرین حق سے پوچھو کہ ان کی پیدائش مشکل ہے یا ان چیزوں کی مشکل ہے۔ منکرین حق کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں اور پھر دوبارہ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف ایک جھڑکی ہوگی، صرف ایک ڈانٹ پڑے گی، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ پھر وہی بات بتا رہا ہے کہ مجرم ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی اللہ نے فریاد سنی اور ان کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے اہل ایمان کے ساتھ محفوظ رکھا۔ آدم ثانی کا اللہ نے ان کو خطاب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی اور وہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر بھی تیار ہو گئے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میری بڑھاپے کی اولاد ہے اس کو کیسے ذبح کر دوں، بس جو اللہ نے حکم دیا اس پہ تیار ہو گئے۔ اسماعیل سے کہا تو اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی رب کی پکار پر لبیک کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر ایک مینڈھا جو ہے وہ جنت سے بھیج دیا۔ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت اللہ نے جو ہے وہ زندہ رکھی۔ چوتھا رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو ہم نے آل فرعون سے نجات دی۔ حضرت الیاس کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو جھٹلانے والی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے اور کشتی میں بیٹھے، اور پھر ایک قرہ نکلا اور کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی سی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور پھر آخر کار ان کو مچھلی نے اگل دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔